الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ما کان لأہل المدینۃ، نہیں ہے روا اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور نہ ہی ان کے ارد گرد رہنے والے بدویوں کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور نہ ہی یہ کہ وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے، ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، اس لیے کہ یقیناً ان کو کوئی پیاس نہیں پہنچی، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی تھکان، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ کو رونتے ہیں، وہاں پر اپنے قدم رکھتے ہیں، یغیظ الکفار، کہ جس سے کفار کو غصہ آتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ کہ اپنے دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، الا، سوائے اس کے کہ کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے عمل صالح، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ کرنا، ولا کبیرتن، اور بڑا خرچ کرنا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کوئی وادی
عبور کرتے ہیں، الا کتب لہم، سوائے اس کے کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، رہنے والے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلنے کے بجائے پیچھے بیٹھے رہیں۔ اب چونکہ پہلے منافقین کا کردار بھی ذکر ہو چکا، پھر اہل ایمان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور پھر ان میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے سچ بولا ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی کہ پہلے تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، کہ یہ درست نہیں تھا کہ مدینہ والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکے رہے، اور اس چکر میں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے ہی جنگ سے بھاگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جان یقیناً اہل ایمان کے لیے اپنی زندگیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بڑی واضح ہے جس میں انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے جان مال گھر والوں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا عمر پھر ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہو۔ جیسے یہ سنا حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر بات ایسے ہے تو آج سے آپ مجھے دنیا و ما فیہا اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا جو معاملہ ہے نا وہ صحیح درست ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا، اور اگر کوئی ایسا موقع آئے جہاں پر انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے کسی فرمان کے حوالے سے جان بھی پیش کرنی پڑ جائے، مطالبہ یہ ہو کہ جان اس کے بغیر خلاصی نہیں، تو بندہ مومن کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حرف نہیں آنے دے گا، اپنی جان قربان پیش کرے گا۔ اور صحابہ کرام اسی جذبے سے سرشار آپ کے ساتھ نکلتے تھے، اور در حقیقت یہ ایک طرح سے ان صحابہ کے ایمان کی توثیق بھی ہے کہ جو پیچھے نہیں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشکل ترین مرحلے پر بھی باہر نکلے، اور ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیں۔ تو اس لیے یہ ایک تقاضا ہے جو اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو نکلے ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑی شاندار اجر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے رکھا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ان کے صرف نکلنے کا ہی ذکر کر دیتے تو بھی کافی تھا، اللہ تعالیٰ نے باریک بینی کے ساتھ ان کی تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ تو فرمایا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا، اور اس سفر میں پیاس جو ان کو لگی یا ان کو جو بھی تکلیف پہنچی، نصب کہتے تھکان کو، یعنی کم ترین تکلیف یہ ہوتی ہے سفر کی، کوئی برا منظر پیش نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک رہا، انسان بہترین سفر بھی کرے نا بہرحال اس کو ایک تھکاوٹ ضرور ہوتی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بندے اور سفر پہ جانے والے بندے کی یہی فرق کہ اس کو کوئی نہ کوئی تھکاوٹ تو ضرور ہوتی۔ تو جو تھکاوٹ بھی اہل ایمان کو اللہ کے رستے میں ہوئی، اور پھر فرمایا ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ان کو جو بھوک نے ستایا، مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک کو جس میں پیٹ جو ہے وہ بالکل کمر کے ساتھ لگ جائے، یعنی شدید بھوک، کیونکہ صحابہ کرام یہ غزوہ ذات العسرہ ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی بڑا تھوڑا تھا، سواریاں بھی بڑی تھوڑی تھی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تو اللہ کے رستے میں جس نے کوئی بھوک بھی برداشت کی ہے، اور یہاں تک کہ کسی بھی وادی کو اپنے قدموں سے روندا ہے، وطا کہتے ہیں کسی چیز کو روندنا، ولا یطعون موطئا، کسی بھی مقام کو اپنے قدموں سے انہوں نے روندا ہے، اور وجہ کیا ہوئی؟ یغیظ الکفار، ان کا آگے بڑھنا کفار کو غصے میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھ کر یہاں تک پہنچ گئے، تو وہ اور زیادہ غصے میں مبتلا ہوتے۔ تو فرمایا ولا ینالون من عدو نیلا، اور یہ بھی کہ کس دشمن سے کسی بھی طرح کی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور چونکہ غزوہ تبوک میں دشمن سامنے نہیں آیا تھا، اور مسلمان اپنا ایک جو ہے دھاگ بٹھا کر، اور ارد گرد کے جو تبوک کے ارد گرد کے جو
عرب قبائل تھے جن کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر لشکر کشی کر لیں گے، ان کے اوپر پوری ایک دھاک بٹھا کر، اور بلکہ ان میں سے اکثریت کے ساتھ جو جزیہ کے معاہدے تھے وہ کر کے واپس لوٹا، تو اللہ نے اس کو کامیابی قرار دی۔ تو یہ کسی بھی قسم کی جو کامیابی سمیٹ کر آئے ہیں ان سب کا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے اللہ کے ہاں عمل صالح لکھا گیا ہے، ہر ایک کے بدلے اللہ نے ان کے لیے نیکیاں لکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیوں؟ اللہ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، جو اللہ کی خاطر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جس رب نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کر کے رکھی ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو اس پر بھی اجر دینا ہے، اس پہ بھی اجر دینا ہے، اس پہ بھی اجر دینا ہے، بھوک پیاس پہ بھی اجر دینا ہے، سفر کی تھکاوٹ پہ بھی اجر دینا ہے، کافروں کے دل میں جو ان کے آگے بڑھنے سے ایک غصہ آیا اس کے اوپر بھی اجر دینا ہے، دین کی حمیت کے لیے جو انہوں نے کام کیا اس پر بھی اجر دینا ہے۔ تو اس رب نے انسان کے ایمان پر، اللہ کی وحدانیت پر، اقرار پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیسا اجر دینا؟ یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے جو رب چھوٹی چھوٹے کام کا اتنا قدردان ہے وہ بندے کی طرف سے ایمان جیسے مضبوط اور بڑے کام کا کتنا قدردان ہوگا۔ اس لیے فرمایا تم اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹا صدقہ کرو یا بڑا صدقہ کرو، سارا ہی۔ کیوں کہ بعض صحابہ تھے جن کے پاس اس غزوے میں پیش کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اس غزوے کے لیے خرچ کرو اور اس کی طرف ابھارا، تو بعض صحابہ ان کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے جا کر کسی سے مزدوری کی اور اجرت کا معاملہ طے کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر سامان ڈھویا اور اس کے بدلے ان کو 1 سا کھجور ملی، انہوں نے بلکہ نصف سا، 1 کلو کھجور، صرف نصف سا، تو نصف سا کھجور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے مزدوری کر کے یہ جو اجرت ملی ہے یہ آپ کو لا کر پیش کی ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ڈل جائے۔ منافقین نے اس کا ٹھٹا کرنا شروع کیا اور تمسخر اڑانا شروع کیا کہ اللہ کو تمہارے اس نصف سا سے کیا فرق پڑتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم یہ کچھ کر کے اللہ کے دین کی نصرت کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر صحابہ نے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضرت عثمان تشریف لائے اور اس طرح اپنا جو ہے نا اپنا جو جبہ تھا نا اس کی انہوں نے ایسے بکل سی بنائی ہوئی تھی، وہ بکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایسے کھولی نا، 1000 دینار تھے اس کے اندر، سونے کے دینار۔ 1 دینار سونے کا اس وقت 4.25 گرام کا ہوتا تھا، 4.25 گرام سونا، اور آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ 1000 دینار 4.25 گرام 4,2500 گرام سونا، آج کل اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ یہ ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نقدی کی صورت میں جو انہوں نے خرچ کیا وہ ہے، جو گھوڑوں کی صورت میں، جو اونٹوں کی صورت میں اور ان کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا اس کی صورت میں تھا وہ علیحدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نا خوشی کے ساتھ ان دیناروں کے اندر ہاتھ ڈال کے ایسے ان کو اوپر کرتے اور اپنی گود میں واپس گراتے، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی خرچ نہ کرے اور دین کے بارے میں کوئی اور نیکی نہ کرے، اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہوگی۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانوں سے یہ گارنٹیاں بھی ملی کہ آئندہ کچھ بھی نہ کرے پھر بھی بخشے ہوئے، وہ پھر بھی اپنی آخرت اور قبر کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ قبر کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور ہمیں جن کو کوئی گارنٹی حاصل نہیں اور ہیں بھی گناہ گار، ہمیں پھر بھی کوئی فکر نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم جب شہید کرنے آئے ہیں، حضرت عثمان نے جو تقریر کی تھی نا اس میں کچھ باتیں انہوں نے گنوائی تھی کہ ظالمو تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں بھول گیا ہے تو میں تمہیں یاد کراتا ہوں کہ کس کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک موقع انہوں نے یہ بھی گنوایا کہ تبوک کے موقع پر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ دیا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، تم اس کے باوجود میرے اوپر یہ الزام لگاتے۔ اسلام کی وہ ہستی جس نے اپنا مال دین کے لیے وقف کر دیا، اس پر الزام کیا لگایا منافقین نے اور ظالموں نے کہ وہ غبن کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ دیکھیں الزام لگانے والے بھی کیسے اور تاریخ میں اس کو چلانے والے بھی کیسے، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصاف فرمائیں گے، اور ان کے قاتلین کو اور آج تک ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دردناک عذاب دیں گے کہ امت کا ایسا ایک مہربان شخص جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی،
اور جن کے آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے ان کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ تو دنیا بڑا بڑا ظلم کرتی ہے، اور اللہ نے قیامت کا دن اسی لیے بنایا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ رب العزت جو ہے نا پکڑے اور ان کے لیے ان کے اوپر انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ تو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، اور تم کوئی وادی عبور نہیں کرتے ہو سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی تمہارے لیے بدلہ رکھا ہے۔ کیسا بدلہ رکھا ہے؟ احسن ما كانوا يعملون، اس سے بہت اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمانی ہے اور جو جنت عطا فرمانی ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان کا عمل تو محدود ہے، عمل تو محدود ہے، کتنا بھی کسی نے کیا ہو بالآخر اس کا عمل تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ لامحدود ہوگا۔ اس لیے آخرت کا اجر ہمیشہ احسن ہے اس سے جو انسان عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہ سودا انسان اللہ کے ساتھ کر لے تو بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔